سب سے ضروری جو رشتہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں قائم کیے ہیں ان میں خامند اور بیوی سب سے بڑا رشتہ ہے، سب سے اہم رشتہ ہے۔ یہ پہلا رشتہ ہے جو اللہ نے قائم کیا حضرت آدم اور حوا کے درمیان۔ یہ آخری رشتہ ہے جو انسانوں میں قائم رہے گا جنت میں، ہر مرد اپنی بیوی کے ساتھ، ہر عورت اپنے خامند کے ساتھ، جوڑا 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 جنت میں رہیں گے، قریب قریب ہوں گے۔ جنات و عدن یدخلونہ ومن صلح من آبائہم، ماں باپ و ازواجہم، بیویاں و ذریاتہم، اولاد، قریب قریب۔ لیکن ہر آدمی، ہر شخص اپنی بیوی کے ساتھ، ہر عورت اپنے خامند کے ساتھ۔ یہ رشتہ سب سے بڑا رشتہ ہے، سب سے اہم رشتہ ہے۔ قرآن نے جتنا اس رشتے پہ زور دیا ہے کسی رشتے پہ اتنا زور نہیں دیا۔ والدین کی خدمت اور حقوق کے لیے چند آیات، اولاد کی تربیت کے لیے چند آیات، باقی رشتوں کے لیے تھوڑی تھوڑی آیات ہیں، لیکن خامند اور بیوی کے رشتے کے لیے سینکڑوں آیات، پوری پوری سورت اتاری ہے۔ سورہ تحریم خامند اور بیوی کا رشتہ، سورہ طلاق خامند اور بیوی کا رشتہ، سورہ نساء خامند اور بیوی کا رشتہ، سورہ بقرہ، آل عمران، اتنی تفصیل ہے۔ اگر اس ساری تفصیل کو جمع کیا جائے تو وہ کئی سو آیات بن جائیں گی، جس میں کہ اللہ تعالیٰ اس رشتے کو گزارنا کیسے ہے وہ سکھاتا ہے، ایک اس کی اہمیت کی وجہ سے، ایک اس کی کمزوری کی وجہ سے۔ اہمیت اس کی یہ ہے کہ یہ پہلا رشتہ اور آخری رشتہ ہے، اس سے آگے نسل بنتی، اس سے رشتے جنم لیتے ہیں۔ اولاد ہوتی ہے تو یہی خامند بیوی ماں باپ بن جاتے، آگے اولاد کی شادی ہوتی ہے تو یہی خامند بیوی دادا دادی نانا نانی بن جاتے ہیں، ساس سسر بن جاتے، اس سے سارے رشتے جنم لیتے۔ اور دوسری اس کی کمزوری ہے، باقی رشتے ٹوٹتے نہیں۔ باپ اور بیٹے کا رشتہ یہ ٹوٹتا نہیں، چاہے تعلق اچھا ہو یا برا ہو۔ بھائی اور بھائی کا رشتہ یہ ٹوٹتا نہیں، چاہے تعلق اچھا ہو یا برا ہو۔ بہن بھائی کا رشتہ یہ ٹوٹتا نہیں، چاہے بول چال ہو یا بند ہو۔ لیکن خامند اور بیوی کا رشتہ ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے، ایک لفظ پہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اللہ چاہتے ہیں کہ وہ حالت پیدا نہ ہو اور وہ صورتحال پیدا نہ ہو۔ اس سے کیسے نکلنا ہے، اس سے کیسے بچنا ہے؟ صورتیں بھری پڑی، زندگی کیسے گزارنی ہے، صورتیں بھری پڑی ہیں۔ اور بدقسمتی سے یہ رشتہ سب سے زیادہ اس وقت پس رہا ہے، جتنا یہ اہم ہے اتنا یہ پس رہا ہے، اور اس کی وجہ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے کہ وہیں باپ رہتا ہے، وہیں ماں رہتی ہے، وہیں بیٹا ہے، وہیں اس کی بیوی ہے، وہیں اس کی بہنیں ہیں، تو ایک کھچڑی پک جاتی ہے۔ کسی وقت میں یہ بہت اچھا سسٹم تھا کہ ایک دوسرے کے رشتوں کی پہچان تھی اور ایک دوسرے کے مددگار تھے، لیکن اب یہ جوائنٹ فیملی سسٹم ایک مصیبت بن چکا ہے کہ رشتوں کی پہچان نہیں، اور جتنے لوگ زیادہ ہوتے ہیں اتنی لڑائیاں زیادہ ہوتی۔ اس لیے آنے والی کا یہ حق ہے، آنے والی کا یہ حق ہے کہ طیب کا باپ مالدار آدمی ہے، یہ اس کی بیگم مطالبہ کرے کہ مجھے الگ رکھو، میں تمہارے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو اس کے ذمے ہے یہ اس کو الگ گھر لے کر دے، تاکہ اگر کوئی جھگڑا ہو تو 2 میں ہو، 10 میں نہ ہو۔ چونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ایک قطرے کی جو بات ہوتی ہے نا وہ موج بن جاتی ہے، ایک تنکے کے برابر کی بات ہے نا وہ جنگل بن جاتی ہے۔ اور خاص طور پر ساس اور بہو کا جو رشتہ ہے یہ بہت مسخ ہو چکا ہے، یہ بڑا پیارا رشتہ ہے۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو ڈولی میں بٹھا کے رخصت کر دیا، میرا گھر میری بیٹیوں سے خالی ہو گیا۔ اب میں کسی کی بیٹی کو لے کے آ رہا ہوں یا آ رہی ہوں، میں اسے اپنی بیٹی بنا لوں، یہ آنے والی اسے اپنی ماں بنا لے، تو یہ کتنا خوبصورت رشتہ ہے۔ لیکن ساس ہی سب سے نیگیٹو کردار ہے، اور سسر ہی سب سے نیگیٹو کردار ہے کہ یہ جانتے نہیں کہ میرے نبی کی زندگی کیسی تھی۔ میرے نبی نے مدینے کے صحابہ کو انصار کہتے ہیں،
اور مکے کے صحابہ کو مہاجرین کہتے ہیں، تو ایک دفعہ میرے نبی نے اپنے مدینے والے ساتھیوں کی تعریف کرتے ہوئے یہ بات فرمائی کہ یہ جو میرے انصار مدینہ ہیں، یعنی مدینے والے، یہ بڑے عالی شان لوگ ہیں۔ آپ نے ان کی سنو کس بات پہ تعریف کی، تہجد پہ نہیں، نماز پہ نہیں، جہاد پہ نہیں، تبلیغ پہ نہیں، ذکر پہ نہیں، تلاوت پہ نہیں، کہ یہ جو مدینے والے میرے صحابہ ہیں یہ بڑے زبردست لوگ ہیں۔ ان کے گھر میں جب کسی کی بیٹی بہو بن کے آتی ہے تو اسے ذرا بھی فرق نہیں محسوس ہوتا کہ ماں باپ کے گھر میں ہوں یا سسرال کے گھر میں۔ اس آنے والی کو اتنا پیار دیتے ہیں، اتنی محبت دیتے ہیں کہ وہ سمجھتی ہے کہ میں ماں باپ کے گھر ہی ہوں، میں سسرال میں نہیں ہوں۔ لیکن ہمارے آج کے ماحول میں سسرال آنے والی بیٹی بچی کے لیے ایک جہنم بن جاتا ہے، جہنم، تانے، بولیاں، طنز، تنقیدیں۔ اور اس میں ایک بڑی وجہ ہے، بچہ ماں پروان چڑھاتی، اللہ اس سے زندگی دیتا ہے، اس کی گود میں پلتے پلتے بڑا ہوتا، جب اس کی شادی ہوتی ہے اس کی محبت کا بہاؤ بیوی کی طرف ہو جاتا ہے۔ یہ طبعی چیز ہے، فطری چیز، وہ اپنی بیوی کو زیادہ توجہ دیتا ہے، ٹائم دیتا ہے، تو اس کی ماں میں حسد پیدا ہو جاتا، وہ اس حسد کو پھر اس اپنی بہو کو تنگ کر کے نکالتے، کبھی بیٹے کے کان بھرے گی، کبھی اس کی بےزتی کرے گی، کبھی اس کو تانے دے گی، کبھی کسی قسم کے تانے دے گی۔ اس کے پیچھے کوئی جھگڑا تھوڑا ہے، اسی نے اس کی اولاد کا، اگلی نسل کا اس نے ماں بننا ہے، اور اس آنے والی نے اس کی جگہ سنبھالنی ہے۔ اگر ترتیب کے مدے سے اللہ نے رکھا ہے کہ بھی بڑا پہلے جاتا ہے، چھوٹا بعد میں جاتا ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ میرے گھر کی وارث ہے، پھر اس کو ذلیل کرتی ہے لاشعوری حسد کی وجہ سے۔ اس کی بہنوں کا رویہ بدل جاتا ہے، اس کے والد کا رویہ بدل جاتا ہے، وہ اس لاشعوری حسد کی وجہ سے۔ اس لیے شریعت، اللہ تعالیٰ نے عربوں کا بھلا کرے، ان کی ثقافت ہے جب تک لڑکا الگ گھر نہیں بنائے گا شادی نہیں کر سکتا، چاہے کرائے پہ لے چاہے اپنا لے، الگ ایک کمرے کا گھر ہو لیکن الگ ہو تب اس کی شادی ہوگی، ورنہ شادی نہیں ہوگی۔ ان کی کھچڑی نہیں بنی ہوئی، ان کی لڑائیاں ایسے نہیں ہوتی ہیں جیسے ہماری، سارا دن ایک لڑکا لڑکی آپس میں الجھ گئے، چھوٹا مسئلہ ہے، لیکن ساتھ ماں بھی الجھ گئی، باپ بھی الجھ گیا، بہنیں بھی الجھ گئے، چاچے بھی آ گئے، مامے بھی آ گئے، دادے بھی آ گئے، نانے بھی آ گئے، اتنے تو سوٹے چل گئے۔ اگر یہ اس کو گھر لے کے نہیں دے سکتا تو اس کے ذمہ ہے اس کو کرائے پر لے کر دے، اس کے بھی ہمت نہیں ہے تو گھر میں ایک پورشن الگ کر دے، اس کا کچن بھی الگ ہو، اس کا رہنا بھی الگ ہو، تاکہ اس میں کسی کا دخل نہ ہو، وہ اور اس کا خامد اور اس کی بیوی اپنی زندگی شروع کریں۔ وہ اتنے بھی نہیں رکھتا ہمت، سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، ایک کمرہ، ایک کچن، ایک ٹوائلٹ، یہ آنے والی لڑکی کا حق واجب ہے، یہ حق واجب۔ مشترکہ کچن ہوگا تو لڑائیاں ہوں گی، مشترکہ واش روم ہوں گے تو لڑائیاں ہوں گی۔ اور اگر یہ اس کی بھی ہمت نہیں رکھتا کہ کمرہ بھی نہیں الگ کر سکتا، واش روم نہیں دے سکتا، کچن نہیں دے سکتا، تو پھر یہ شادی نہ کرے، روزے رکھے تھے تسبیح پڑھے، کسی دے دینوں برباد نہ کرے۔ کسی کو بیٹی ہاتھ میں دے دینا کوئی آسان کام ہوتا، اور آتے ہی اس کو سولی پہ چڑھا دینا اور اس کو تانے دے دے کے تباہ و برباد کر دینا، اس میں دیندار اور دنیا دار دونوں برابر، اس میں داڑھی والے کلین شیو دونوں برابر، اس میں پردہ دار عورتیں اور بے پرد دونوں برابر۔ آگ لگی ہوئی ہے، آگ لگی ہوئی ہے، آگ لگی ہوئی ہے۔ بھائیو، اپنے رشتوں کو آباد کرو میرے نبی والے اخلاق کے ساتھ۔ رشتوں کو آباد رکھنا ہے تو صرف ایک چیز چاہیے، صرف ایک چیز، صرف ایک چیز، صرف ایک چیز سے ہر رشتہ آباد ہو جائے گا، وہ ہے ایک دوسرے کو برداشت کرنا، یا وہ ہیں میرے نبی کے اخلاق، یا وہ ہے ایک دوسرے کی تعریف، حوصلہ افزائی، یا وہ ہے ایک دوسرے کو طنز اور تانے سے بچانا۔ ان سینکڑوں آیات کا میں 2 لفظوں میں خلاصہ بتا دیتا ہوں جو اللہ نے خاوند اور بیوی کے رشتے کے لیے آیات، صرف 2 لفظوں میں سارا بتا دیتا، صرف 2 لفظوں۔ میرا اللہ کہتا ہے نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم،
तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेती हैं। काश्तकार, जिमीदार अपनी खेती को कैसे पालता है? यहाँ तो कराची तो ज़राई शहर नहीं है, हम तो पंजाब के रहने वाले हैं, तो साथ ही ज़राअत चलती है, एग्रीकल्चर चलता है, लेकिन अपने घरों में पौधे लगाए हैं, फुलवाड़ी लगाई है, फूल लगाए हैं, किसी ने कोई फलदार दरख्त लगाया हुआ है, तो उस दरख्त को, उस घास को, उस फुलवाड़ी को किस तरह हम लेके चलते हैं? पानी की ज़रूरत पानी लगाओ, खाद की ज़रूरत खाद लाओ, स्प्रे की ज़रूरत स्प्रे लाओ। फल नहीं दिया तो परेशान बैठे हैं, फल नहीं आ रहा, कोई वजह तलाश करो। ये है हमारा रुख। कभी देखा, मेरा ज़मींदार घराने से ताल्लुक़, कि भाई आम ने फल नहीं लिया और ज़मींदार ने डंडा उठा के आम की पिटाई शुरू कर दी, तेरी ऐसी तैसी, तू फल नहीं लिया, लितर मारो इसनों।